ندامت میں زندہ ہیں. قیامت ہے قیامت میں زندہ ہیں. کاش اس نعمت کا احساس تو ہو جائے ہم مہدی دوران کی امامت میں زندہ ہیں. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. کسی کے دم سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. ہمارے سروں پہ ہمارا امام قائم ہے. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. عزیزان گرامی، برادران ملت، علماء حفظ اللہ، اس موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغ اور تہنیت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. ولادت حضرت حجت کے تعلق سے آپ حضرات نے جشن کا انعقاد کیا ہے. نثر میں چند جملوں کے ذریعے میں آپ کو اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے، دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ادیان ہیں، بے شمار قومیں ہیں. ایک چیز مشترک ہے، ہر دور کا انسان یہ سوچتا رہا ہے، ایک ایسے معاشرے کا، ایک ایسے سماج کا خواب دیکھتا رہا ہے کہ جو ظلم و جور سے پاک ہو، عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہو. ایک ایسا معاشرہ جہاں نہ کوئی غریب ہو، نہ کوئی امیر، نہ کوئی آقا ہو، نہ کوئی غلام، نہ کوئی چھوٹا ہو، نہ کوئی بڑا. اگر قالین ہو تو سب کے گھروں میں ہو، اگر چٹائیاں ہو تو سب کے لیے ہوں، اگر جھوپڑے ہو تو سب کے لیے ہوں، اگر محل ہو تو سب کے لیے ہو. ایسے معاشرے جہاں نہ انسان کو دکھ ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی مصیبت ہو، نہ کوئی کسی کو ذلیل کرے. ایسے معاشرے کا خواب صرف آپ نہیں، ہم نہیں، دنیا کی ساری قومیں دیکھتی آ رہی ہیں. کارل مارکس جو مذہب کا انکار کرتا تھا، اس نے کتاب لکھی ڈاس کیپٹل. اس نے لکھا کہ پہلا معاشرہ انسان کا قائم جو ہوا تھا وہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا، اور آخری سماج جو انسان کا قائم ہوگا وہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہوگا. روس کا ایک فلسفی تھا کنفیوشس. اس نے کہا کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، مگر اسی وقت بھرے گی عدل و انصاف سے جب وہ انسان آئے گا جو دنیا کے سارے انسانوں کو اپنی اولاد سمجھ کے محبت کرتا ہوگا. اسی طرح جس کو دیکھیے وہ یہ تصور قائم کیے ہوئے ہے، کیسے عدل و انصاف سے بھرے گا یہ کوئی نہیں بتاتا. یہ صرف ہماری قوم ہے جو پوری تفصیل سے بتاتی ہے. خواب تو سب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس خواب کو کبھی نہ کبھی پورا ضرور کرے گا، مگر کوئی نہیں بتاتا کیسے ہوگا. سید قطب ایک بہت بڑے مصنف مصر کے ہیں. جب لوگ کعبہ بیٹھے ہوئے کتب خانے میں شاید وہ کتاب ہو تو جدید جاہلیت اس کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ اگلا قدم ہلاکت کا قدم ہے. اگر اگلا قدم انسانیت نے بڑھایا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گی. مگر مجھے یقین ہے اللہ نے یہ دنیا ہلاک ہونے کے لیے نہیں پیدا کی ہے. ہلاک نہیں ہوگی، یہ دنیا محفوظ رہے گی. کیسے محفوظ رہے گی، کون محفوظ کرے گا، یہ میں نہیں جانتا. میں نے جیسی کتاب پر کہ اس جملے پر نظر کی، میں نے کہا کوئی نہیں جانتا. اسے صرف ہماری تنہا واحد قوم ہے شیعان حیدر کرار کی، وہ پوری تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے کیسے بھرے گی. سوال سب کے پاس ہے، جواب صرف ہمارے پاس ہے. میرے ایک دوست تھے، وقت کا میں جلدی اپنے بچوں کے ذہن میں کچھ باتیں ڈال دوں، اس لیے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں مختلف قومیں، مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف نظریات کے لوگ ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ بچے اسکول میں جاتے ہیں، مختلف لوگ ملتے ہیں، اس لیے جلدی زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے ایک دوست بہت بڑے قابل پڑھے لکھے پروفیسر تھے جو شیعہ نہیں تھے، ان کے ساتھ اور 2-3 تھے.
جو شیعہ نہیں تھے مسلمان تھے بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ جماعت کے ممبر تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، میں تنہا تھا مزاحن یا اور کسی وجہ سے، انہوں نے کہا ہمیں پیام ہمیں شیعہ مذہب کا کہ ریزن کا آج تک پتہ نہیں چلا، شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑیے کھانا وانا منگائیے کھایا جا کر، نہیں ریزن تو بتاؤ شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے؟ جب 2-3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ 2-4 علماء انہوں نے بھی سوال کرنا شروع کیا. میں نے کہا تو شیعہ مذہب تو سمجھ لیجیے، ریزن بعد میں پوچھ لیجیے گا ہم سے. کہنے کیا شیعہ مذہب ہے؟ ہم نے کہا خدا بلد اللہ شریف کے قائل ہیں، اس کے قائل ہے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رازق ہے، موت کا وہی مالک ہے، زندگی کا وہی مالک ہے، انسان کی ضرورتوں پر وہ نظر رکھتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. اس نے آکسیجن کی ضرورت پیدا کرنے سے پہلے ہوا پیدا کر دیا، اس نے پیاس پیدا کرنے سے پہلے پانی پیدا کر دیا، اس نے زندگی دینے سے پہلے زندگی کے وسائل پیدا کر دیے. وہ ہمارا مالک ہے، ہماری ایک ضرورت ہے قائد کی. اس نے انسانیت کو عالم وجود میں لانے سے پہلے قائد کا اہتمام کر دیا. ہم اس خدا کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی حلال مشکلات ہے، وہی مجیب الدعوات ہے. انہوں نے وہ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا تو ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں. ہم نے کہا تو ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کہنے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ریزن نہیں چاہیے. ہم نے کہا تو ہم اس کے قائل ہیں اللہ نے ہدایت کے لیے 4 کتابیں نازل کی ہیں، بہت سے صحیفے نازل کیے ہیں، آخری کتاب قرآن ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے قیامت تک. ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم اس کا قائل ہیں، ہم شیعہ لوگ کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، گنوں کو پیدا کیا ہے، جنت بنائی ہے، رحمت بنائی ہے. ایک دن قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں ایک ذرے کا حساب ہوگا. نیکیوں کی جزا جنت ہے، برائیوں کی سزا جہنم ہے. سب ایک دن ایسا آنے والا ہے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے. ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. وہ سب بول رہے ہیں جتنے تھے وہ سب یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے. پہلے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اعمال واجب کیے ہیں. پہلا عمل نماز ہے. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت نہیں کہا میں نے. انہوں نے پوچھا بھی نہیں. ہم نے کہا 5 نمازیں اللہ نے واجب کی ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، صبح کی 2 رکعت. کہنے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں. ہم نے کہا کچھ نوافل ہے، اتنا نافلہ کا ہے، اتنا عشاء کا ہے، اتنا صبح کی نماز کا ہے. کہنے ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا تو ہم اللہ نے ہمارے لیے روزہ واجب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ روزہ واجب ہے. رمضان کے مہینے میں خواہ وہ مہینہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں. ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ریزن نہیں چاہیے. ہم نے کہا تو اس کے بعد ہمارے اوپر حج واجب ہے، ہم حج کا قائل ہیں. ہم حج کس طرح کرتے ہیں کہ جب جاتے ہیں میقات پر تو احرام باندھ لیتے ہیں، وہاں سے تلبیہ کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک. آگے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر کو طواف کہتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں صفا اور مروہ پر صحیح کرتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں. تقصیر کرتے ہیں، تھوڑا سا بال کاٹ دیتے ہیں یا ناخن کاٹ دیتے ہیں، اس کو تقصیر کہتے ہیں. پھر میدان منع میں جاتے ہیں، وہاں 3 شیاطین کو کنکریاں اور پتھر مارتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے. اسے ہم حج کہتے ہیں. ریزن چاہیے؟ کہ نہیں ایسے ہی تو ہمارے یہاں بھی حج ہوتا ہے، ایسے ہی تو ہمارے یہاں حج ہوتا ہے. ہم نے کہا تو آپ تو کہہ رہے تھے شیعہ مذہب کا ریزن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ سب مانتے چلے جا رہے ہیں، شاید کہیں اختلاف ہو جائے. ہمارے یہاں ازدواج اس طرح قائم ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور مرد کی طرف سے قبول، بیچ میں مہر ہوتا ہے، 4 آنا بھی ہو سکتا ہے، 4 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. کل ایسی تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا مرد جب طلاق دے دیتا ہے تو 3 دن گزارنا پڑتا ہے، اور تو کہیں یہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا ہمارے یہاں وراثت میں پہلے
ماں باپ اور اولاد ہے، اس کے بعد بھائی بہن ہے، اس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے. پہلے یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم نے کہا پھر فرق ہو جائے تو بتا دیجیے گا. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان کہتے ہیں، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں. پہلے یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا کوئی مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف دعا ہے. پہلے ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے. جو سب آپ بتا چکے، اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. تو آخر میں نے کہا اب تو ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے شیعہ مذہب کا ریزن نہیں معلوم، شیعہ مذہب کا ریزن نہیں معلوم. پورا مذہب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کہتے ہیں ریزن نہیں چاہیے، ریزن نہیں چاہیے، ریزن نہیں چاہیے. تو کہنے لگے کہ پھر ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک فرق ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد تاریخ ٹھیک راستے پر جا رہی ہے. ہم شیعہ بیچارے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی تاریخ غلط راستے پر مڑ گئی، پٹری سے اتر گئی. اور جب پٹری سے اتر گئی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، الٹ پلٹ گئی. جہاں سر تھا وہاں پاؤں پہنچ گیا، جہاں پاؤں تھا وہاں سر پہنچ گیا. بالکل ایک تماشا مچا ہوا ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیجیے قتل عام مچا ہوا ہے. وہ سکون جو پیغمبر اسلام نے مدینے کے سماج میں پیدا کر دیا تھا وہ پھر انسان کو نہیں ملا. ہم اس کا خواب دیکھتے ہیں. کہنے لگے بات تو تم ٹھیک کہتے ہو. ہم نے کہا اگر ہم ٹھیک کہتے ہیں اور آپ اسے مان لیں گے تو آپ بھی شیعہ ہو جائیں گے. آپ لوگ شیعہ ہو جائیں گے. کہنے لگے تو صحیح کیا تھا؟ ہم نے کہا بھائی یہی فرق ہے. تاریخ کا صحیح راستہ جو تھا وہ ثقیفہ سے نہیں نکلتا تھا، غدیر سے نکلتا تھا. اصل راستہ چھوڑ دیا، ادھر سے چلے گئے. ایک بند ملازہ فرما لے کہ صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، طہارتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، طہارتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے. قلعگیر زندہ ہے، ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. یہی فرق ہے، امامت اور خلافت کا فرق ہے. انتظار تو سب کر رہے ہیں، انتظار تو سب کر رہے ہیں. اچھا مشکل ایک اور بھی مزہ ہے. ایک اور بھی کہنے لگے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. علامہ اقبال کو کسی نے لکھا کہ امام مہدی کے بارے میں جو اتنی حدیثیں کتابوں میں ہیں آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ان حدیثوں کی صحت کے حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کے خطوط کی کتاب چھپی ہے مکاتب اقبال، اس میں انہوں نے جواب دیا بھائی یہ تو کسی محدث سے پوچھو صحیح یا غلط. اپنا تو معاملہ یہ ہے کہ صبح کو جب اٹھتا ہوں تو انتظار شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ نیند آ جاتی ہے، رات کو سو جاتا ہوں، دوسرے دن پھر انتظار کرتا ہوں. اس لیے کہ دنیا کا حال اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. میں نے ایک صاحب ایسے کہنے لگے مجھ سے کہ صاحب انتظار تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو تو انتظار کرنا نہیں چاہیے، ہم تو بیچارے مجبور ہیں انتظار کرتے ہیں. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا آپ تو بنا لیتے ہیں، ہم لوگ بیچارے بنا نہیں سکتے. آپ کی انتظار کر رہے ہیں، آپ بنا لیجیے. اتنے مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جب خالی عظمت ہے تب تو بنا لیا، آج بھی ایک بنا لیجیے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بنانا نہیں ہے، ہم بنا نہیں سکتے، بناتا اللہ ہے، بناتا اللہ ہے. یاد رکھیے اللہ کی سنت نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہو سکتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا، ورنہ آج بھی کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا اور کہیں نہ کہیں خلافت ہوتی. امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، وہ آج بھی محفوظ ہے. اور اب میں شعر سناؤں گا آپ کو. اتنی باتیں اپنے بچوں کو میں نے بتا دی تاکہ اگر کہیں کسی سے گفتگو ہو جائے تو وہ آسانی سے جواب دے سکیں. میں ایک قصیدہ پہلے سنا دوں آپ کو، اس کے بعد قصیدہ جو ہے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، اور خلوص باواز بلند صلوات.
कर क्या रहे हैं। इमाम हैं, कुछ कर रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे होंगे। खाली नहीं भैया, वैसे ही सवाल है किसी ने किया था कि जब कायनात नहीं बनाई थी तो अल्लाह क्या कर रहा था। अल्लाह अल्लाह था, वो जानता है क्या कर रहा था, हमें नहीं मालूम है। इमाम बैठे नहीं है, खाली एहतमाम कर रहे हैं आखिरी इनकलाब का। आखिरी इनकलाब कोई मामूली चीज नहीं है। ये कसीदा मुलादा फरमा लें। ये बज़्म हस्ती है कैसे कायम, ये बज़्म हस्ती है कैसे कायम, जो कोई रूह रवा नहीं है। ये बज़्म हस्ती है कैसे कायम, जो कोई रूह रवा नहीं है। अजीब मंतिक है दोस्तों ये कि जिस्म है और जान नहीं। अजीब मंतिक है दोस्तों ये कि जिस्म है और जान नहीं है। महक रही है हवाएं क्यों कर, अगर नहीं है कोई गुले दर। फजाएं हैं किस तरह मुनव्वर, चिराग अगर रोशा नहीं है। न खोलिए बेसबब जमाने, बहुत सुनी है ये दास्ताने। ये बात माने तो कैसे माने कि बाग है बागबान नहीं है। ये बात माने तो कैसे माने कि बाग है बागबान नहीं है। छलक रहे हैं गुलों के सावर, बरस रही है शराब अहमर। ये महकदा चल रहा है क्यों कर, जो कोई पीरे मुगा नहीं है। ये जो कोई पीरे मुगा नहीं है। ये उर्दू जबान का कसीदा है और कसीदा एक सिर्फ उसका मिजाज ऐसे ही है। माशाअल्लाह। छलक रहे हैं गुलों के सागर, बरस रही है शराब अहमर। ये महकदा चल रहा है क्यों कर, जो कोई पीरे मुगा नहीं है। हर चांद सूरज में रोशनी क्यों है, चांद सूरज में ये चमक क्यों, तो लालो गुल में है महक क्यों। जमीन पर गिरता नहीं फलक क्यों, अगर कोई दरमिया नहीं है। जमीन पर गिरता नहीं फलक क्यों, जमीन मक्का पे बैत क्यों है, अगर नहीं अहले बैत कोई। जमीन मक्का पे बैत क्यों है, अगर नहीं अहले बैत कोई। मकान है तो मकी भी होगा, मकान है तो मकी भी होगा। मकी नहीं तो मकान नहीं है, मकी नहीं तो मकान नहीं है। वो फैदो सद्दाम हो कि बुश हो, सभी हैं उस एक जाके दुश्मन। अकेला ईरान क्यों है जिंदा, अगर कोई पासमां नहीं है। अकेला ईरान क्यों है जिंदा, अगर कोई पासमां नहीं है। सवाल बैत उठा के देखो, वो नुस्खा फिर आजमा के देखो। वो नुस्खा फिर सवाल बैत उठा के देखो, वो नुस्खा फिर आजमा के देखो। जो पहले इनकार कर चुका है वो आज भी बेज़बान नहीं है। जो पहले इनकार कर चुका है वो आज भी बेज़बान नहीं है। सितम जो होता है बेकसों पर, लरजने लगता है पर्दे दर, लरजने लगता है पर्दे दर। जला दे आकर मेरा नशेमन, मजाले करते तपा नहीं है। दुआए ज़हरा है राह रोके, अजल जो आए तो कैसे आए। रसूल का दिल धड़क रहा है, रसूल का दिल धड़क रहा है। ये तूल उम्रे रवा नहीं है। वो आएंगे जब नकाब उलट के, कहेगी तब जुल्फ़कार हैदर। सुनाया जाएगा अब नतीजा, ये मंजिले इम्तिहान नहीं है, ये मंजिले इम्तिहान नहीं है। अब देखिए नारे सलात की इब्तिदा 9:10 हो चुके हैं। तो मैं देख रहा हूँ 9:30 बजे तक आपने इजाजत दी है। कुछ नज़में आपकी खिदमत में बहुत सी है, मगर ये क्यों उसमें निकालने में वक्त लगेगा। एक पुरानी नज़म कि कुछ शेर अर्ज कर दूं कि समझ रहा था जमाना ये कौम गिरिया पुना, समझ रहा था जमाना ये कौम गिरिया पुना। रही ने शेवनो मातम असीर वहम घुमा, न देख उठेगी इससे न चल सकेगी सिना। भला ये कौम कहाँ और इनकलाब कहाँ, मगर उठी तो सितम का जुजाज फेंक दिया। उतार कर सरे जालिम से ताज फेंक दिया। बता दिया कि मोहब्बत के पासबां हम हैं, दिखा दिया कि शरीयत के तर्जुमा हम हैं। रहे खामोश तो मजलूम बेज़बां हम हैं, मगर उठे हैं तो फिर तेग खूफशां हम हैं। हम ही है वक्त को जो रास्ता दिखाते हैं, वो और होंगे जो मैदान से भाग आते हैं। कदम हमारे रहे गम में डगमगा न सके, जमाना हार गया हम शिकस्त खा न सके। जमाना हार गया हम शिकस्त खा न सके। हम ऐसी आग है दुनिया जिसे बुझा न सके। हमारी फिक्र से सबका दिमाग जलता है, हवा की जंग में हमारा चिराग
जलता है, हवा की तख्त पे हमारा चिराग जलता है, समय हवा की तख्त पे हमारा चिराग जलता है। मगर अभी से क्यों जालिमों में हश्र बपा, अभी तो कातिलो फुज्जार का कटा है गला, घटा उठी है मगर खून अभी कहाँ बरसा, अभी तो सब्र की हद में है इंतकाम खुदा, यजीदो शिमर हजारों कमी इनकाह में है, न जाने कितने हुआदा अभी निगाह में है, अभी तो रूहे यमीनो यसार प्यासी है, अभी तो सरहदे खबरों करार प्यासी है, अभी तो गर्दिशे लैलो नहार प्यासी है, अरे खबर नहीं कि अभी जुल्फ़कार प्यासी है, मिला भी लबे मज़लूम को जवाब कहाँ, ये इनकलाब की आहट थी, इनकलाब कहाँ, ये इनकलाब की आहट थी, इनकलाब कहाँ, अभी अभी तो खून के धब्बे मिटाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, अभी तो खून के दरिया बहाए जाएंगे, सितमगरों के परख्चे उड़ाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे। सवाल कर गई ज़हरा जवाब लेना है, किसी को अपने फिदक का हिसाब लेना है। अभी ये नारा बस ख्वाबे आदमियत है, अभी ये नारा बस ख्वाबे आदमियत है, अभी ये नारा बस एक नारा सियासत है, ज़ुहूर हो तो ये नारा नहीं हकीकत है। नबी के लाल दिले बूतराब जिंदाबाद, कहेगा सारा जहां इनकलाब जिंदाबाद, कहेगा सारा जहां इनकलाब जिंदाबाद। हमें हयात के मारे हुए कहाँ जाएं, अंधेरी रात के मारे हुए कहाँ जाएं, ये हादिसात के मारे हुए कहाँ जाएं, खुद अपनी जात के मारे हुए कहाँ जाएं। हर बंद मौसो वली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही, न फसल बदली न अब तक वो गुलशता बदला, निज़ामे महफिल आलम कभी कहाँ बदला, निज़ामे महफिल आलम अभी कहाँ बदला। अली का शेर अभी सब्र की कछार में है, ज़माना अपने मोहम्मद के इंतजार में है, ज़माना अपने मोहम्मद के इंतजार में है, ज़माना अपने मोहम्मद के इंतजार में है। फजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, जरा नारे सलवात बुलंद आवाज से भेज दीजिए। फजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, उजाले हैं तो कहीं आफताब भी होगा, ज़मीन पर दीन खुदा कामयाब भी होगा, तो राब है तो कोई बूतराब भी होगा, जो दर्द दिल है तो फिर दिल का चैन भी होगा, यजीद लाखों है कोई हुसैन भी होगा। कोई हुसैन भी होगा। बता रही है जुल्म और सितम की तुग़यानी, खबर ये देती है इंसान की परेशानी, सबूत इसका है अक्ल खिरत की हैरानी, कि बरसने वाला है अब जुल्फ़कार का पानी, बरसने वाला है अब जुल्फ़कार का पानी, सितम की मौत का सामान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है। सफीना जो पैगंबर दे गए, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, उठेगा शोर सबे कारज़ार से भागो, जब आएंगे उठेगा शोर सबे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़कार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मदार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, क़वाइद जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली की तेग में बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम, भाग चलो। हमारे लिए कहीं कारज़ारे हस्ती में कछार छोड़ कर शेर आ गया है बस्ती में, कछार छोड़ कर शेर आ गया है बस्ती में, तो अली कहेंगे नजब से के मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, बचे न आज कोई बानिए जफा बेटा, तेरे निसार तेरी जंग पर फिदा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़कार, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़कार तेरी है। तो कहेगी देख करें आज फैसला मेरा, तड़पना म्यान में अब तक था मशगला मेरा, निकल सका न कभी रन में वलवला मेरा, जमाना देखता खैबर में हौसला मेरा, नमूदे कुव्वते नाने जमी ने रोक लिया, वहाँ भी शहबर रूहुल अबी ने रोक लिया,
علی چاہا کہ مجھے رن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرا کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے کبھی زرا کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سرے دشمن پہ روک لیتے تھے۔ علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا۔ بڑی حیات میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی سوگوار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی غم گسار ہوں میں، کہے گا کون کی حیدر کی ذوالفقار ہوں میں۔ علی کے نام تیرے، علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے۔ کیا جو دین خدا نے گلا تو کیا ہوگا، کیا جو دین خدا نے گلا تو کیا ہوگا، کہیں نماز نے شکوہ کیا تو کیا ہوگا، سوال خمس کا اگر آ گیا تو کیا ہوگا، ہم ہی سے ہو گئے مولا خفا تو کیا ہوگا۔ عزیزو سمجھ لو کہ منظر بدلنے والا ہے، سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا، سورج نکلنے والا ہے۔ اور آخر میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے بارگاہ حجت میں ایک بطور عریضہ پیش کر دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ ملازم فرما لیں، یہ عریضہ ہے بارگاہ میں۔ اے جانشین مصطفیٰ، اے جانشین مصطفیٰ، اے وارث خیبر شکن، اے آرزو فاطمہ، نور نگاہ پنجتن، باقی ہے تیری ذات سے دین الہی کا چمن، مرکز نسین انجمن، یبن الحسن یبن الحسن، آہٹ تیری ہر موڑ پر، جلوہ ہے تیرا کو بہو، ارض و سما جن و بشر، پیاسے ہیں سب ساقی ہے تجھ سے ستاروں میں ضیا، تجھ سے فلک کی آبرو، تجھ سے زمین کا بانک پن، یبن الحسن یبن الحسن، ہر عہد کا حاصل ہے تو، قبضہ تیرا دن رات پر، تاریخ تیری تیرے سامنے، نظریں تیری حالات پر، بیعت کریں گے ایک دن سب آ کے تیرے ہاتھ پر، اے عہد نو کے بت شکن، یبن الحسن یبن الحسن، سر پر لڑائے حمد ہے، کاندھے پہ زہرا کی ردا، اور لب پہ ہے شبیر کے انکار بیعت کی صدا، ہے جس میں اقدس پر تیرے شیر الہی کی قبا، محبوب حق کا پیرہن، یبن الحسن یبن الحسن، تو ہے تو باقی ہے جہاں، تجھ سے زمین و آسماں، قرآن تیرا ترجمہ، آیات تیری مدح خاں، مصروف تیرے ذکر میں، حال اور ماضی کی زبان، واہ ہے حدیثوں کا دہن، یبن الحسن یبن الحسن، معنی کی ہے پھیلی ہوئی بزم جہاں میں ابتری، بن جائے گی حرف غلط ہر مرحبی و انتری، ارباب باطل کے لیے ہے ذوالفقار حیدری، تیری جمی کی ہر شکن، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، ڈر ہے نہ ارباب ہوس ناموس ملت بیچ دے دے مدینے کی زمین، مکے کی عظمت بیچ دے، بیت المقدس دے چکے، کعبے کی حرمت بیچ دے، شاطر بہت ہیں اہل فن، یبن الحسن یبن الحسن، کعبے کے رکھوالے ہیں یہ، ہے ذات ان کی محترم، قرآن ہاتھوں پر کھلا اور آستینوں میں صنم، خون چوس لیں گے قوم کا جس دن یہ ارباب ستم، نوچیں گے ملت کا کفن، یبن الحسن یبن الحسن، یورپ ہو یا ہو ایشیا، ملک خدا کوئی نہیں، وہ ہیں عرب وہ ہیں عجم، سب ہیں تعصب کے امی، قوموں نے مل کر بانٹ لی اللہ کی ساری زمین، دین خدا ہے بے وطن، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، فریدن الحسن یبن الحسن، کعبے کا استحصال بھی، کعبے کے خدمت گار بھی، تقسیم کرتے ہیں دوا لیکن ہے خود بیمار بھی، فریاد کس سے کیجئے ہیں
جبہ و دستار بھی عقل و خرد کے راہزن، یبن الحسن یبن الحسن صدیوں سے جو گمراہ ہیں رستہ بتاتے ہیں ہمیں، علم و عمل سے بے خبر مذہب سکھاتے ہیں ہمیں، عقل و خرد کے نام پر کرتب دکھاتے ہیں ہمیں، بازی گران علم و فن، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن، ہر سانس دیتی ہے صدا جانے جہاں کب آؤ گے، اٹھتا نہیں اب درد کا بارے گرا کب آؤ گے، اے رحمت معبود کے ابر رواں کب آؤ گے، مرجھا رہا ہے ہر چمن، یبن الحسن یبن الحسن، اس عہد حاضر کی دوا تیرے سوا کوئی نہیں، اس عہد حاضر کی دوا تیرے سوا کوئی نہیں، اسلام دیتا ہے صدا تیرے سوا کوئی نہیں، اب تو دلوں کا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں، ہر لب پہ ہے بس یہ سخن، یبن الحسن یبن الحسن، سمجھے تھے ہم ساحل جسے طوفان کا دھارا بن گیا، جب بھی اٹھا قصر ستم خون اپنا گارا بن گیا، ارے روزہ تیرے اجداد کا مقتل ہمارا بن گیا، روزہ تیرے اجداد کا مقتل ہمارا بن گیا، فریاد ہے خیبر شکن، یبن الحسن یبن الحسن، چھلکا غدیر خم میں جو پھر وہ صبح برسے گا کب، بہتا ہے صرف اپنا لہو خون عدو برسے گا کب، اے ذوالفقار حیدری تجھ سے لہو برسے گا کب، ہے کربلا تشنا دہن، یبن الحسن یبن الحسن، قبر نبی تاریخ ہے اور ذوفشاں ظالم کا گھر، جلتا نہیں اب تو دیا بنت نبی کی قبر پر، زہرا کی تربت سے صدا آتی ہے یہ شام و سحر، این الحسین این الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن۔ اور آخر میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معصومین نے جو رشن دنیا کی ہیں اس کی روشنی میں 2-3 بند ملازہ فرما لیں، مگر ذرا ایک نعرہ حیدری بلند کر دیں تاکہ میں ایک روز یہ منظر بدلے گا ایک دن یہ چمن لہرائے گا، ایک روز یہ منظر بدلے گا ایک دن یہ چمن لہرائے گا۔ دیکھیے بچے سن رہے ہیں، میں بچوں کے خدمت میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر دوں، اس لیے کہ یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے اور ماشاءاللہ مولانا نے بتایا بہت بچے ہیں، یہ گویا یہ مدرسہ نہیں ہے، اس ملک میں اس سرزمین پر قوم اپنی نئی تاریخ بنا رہی ہے، یہ مدرسہ جو ہے ہماری تہذیب کی بنیاد کی اینٹیں ہیں، اس لیے بچوں کی خدمت میں بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، علم و عمل کی شمع جلانا، ایمان کا پرچم لہرانا، ہمت ہار کے لوٹ نہ آنا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، راہ کٹھن ہے کوس کڑے ہیں، راہ کٹھن ہے کوس کڑے ہیں، رہبر رہزن بن کے کھڑے ہیں، راہ کٹھن ہے کوس کڑے ہیں، رہزن رہبر بن کے کھڑے ہیں، بت لاکھوں رستے میں پڑے ہیں، ان کے آگے سر نہ جھکانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، 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 یورپ کی تہذیب کے بندے اجلے کپڑے کالے دھندے، مانگیں گے ایمان کے چندے، ہاتھ بھی تم ان سے نہ ملانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، دین کوئی دکان نہیں ہے، مذہب دسترخوان نہیں ہے، کرکٹ کا میدان نہیں ہے، ممبر سے چھکے نہ لگانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، راہ میں ہے ایسے بھی مسلمان، لب پر یاہو دل میں شیطان، ہاتھ میں لب پر یاہو دل میں شیطان، جیب میں بوتل ہاتھ میں قرآن، سورت سے مت دھوکا کھانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، مانا یہ دنیا دشمن ہے، ساتھ دعائے پہلا شکن ہے، چادر زینب سایہ فگن ہے، حامی ہے احمد کا گھرانہ، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، قرآن کی طاقت جو دکھا دو، چاہو تو پتھر پہ گلا دو، دریاؤں میں آگ لگا دو،
علم و عمل کی شمع جلانا، دل کے ٹکڑوں آپ کے دارو، اے میری ملت کے سہارو، رات بڑی تاریخ ہے پیارو، رات بڑی تاریخ ہے پیارو، عشق علی کی شمع جلانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، دین نم کے وارث تم ہو، شاہ کے غم کے وارث تم ہو، میرے قلم کے وارث تم ہو، رب جو میں تم بڑھ کے اٹھانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا، بچوں رستہ بھول نہ جانا۔ یہ بچوں کے لیے اب 3 بند، ابھی 3 منٹ باقی ہے ہماری جلدی بھی۔ ایک روز یہ منظر بدلے گا، ایک روز یہ منظر بدلے گا، ایک روز یہ منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ شرف گوہر برسائے گا، ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا، خنجر کا کلیجہ کانپے گا، تلوار کا سر چکرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ کیا حسنا، کیا گرد گرا، کیا تیغ تدم، کیا گرد گرا، کیا ٹینک اور کیسے میزائل، کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے، کس کی ہے ہوا، کس کا ہے خلا، نظم مہو اختر کس کا ہے، کس کا ہے تسلط صحرا پر، گلشن میں گلے تر کس کا ہے، ارے پانی پہ مسلح پچھنے دو، تب کہنا سمندر کس کا ہے، جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفان کا جگر تھرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ اے وادی نشت کے رازنو، کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو، جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو، اس طاقت پر اتراتے ہو، مہما کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو، ارے کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر غراتے ہو، ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی، یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی، ارے فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی، ناز میں جب اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی، اس تاج کی حالت کیا ہوگی، اس تخت کی درگت کیا ہوگی، جو زور علی کا وارث ہے کون اس سے بنا ٹکرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا انشاءاللہ۔ آخر میں بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پالنے والے ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لیں، پالنے والے جو لوگ اس فرش بدعت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیک تمناؤں اور نیک ارادوں کو پورا کریں، پالنے والے جہاں جہاں غلامان حیدر کرار ہے، حضرت حجت اور ان کے معصومی آبا و اجداد کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما، پالنے والے ہماری قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو ایسا کردار اور ایسا علم عطا فرما دے جو دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے صحیح تعارف کا ذریعہ بن سکیں، پالنے والے وہ شیاطین جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں انہیں ہمارے بچوں سے دور، جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائیں، جن لوگوں نے اس دیار غیر میں ذکر اہل بیت کا پرچم بلند کیا ہے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت انشاءاللہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں صدیہ مبارکباد ایک مرتبہ پھر اور رحمت کے لیے معذرت